صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی قرآن کی تلاوت اور خاص طور سے سینے میں محفوظ رکھنا یعنی بیاٹ کرنا، حفظ کرنا، ازبر کرنا، یہ بہت اہم کام ہے اور اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے روز جنتی جنت میں چلے جائیں گے جب تو اپنے نیک اعمال کے بنیاد پر جنت کے جس درجے میں وہ پہنچے گا اس درجے سے بھی اونچا مقام ملے گا قرآن کتنا یاد ہے اس کے اعتبار سے۔ صالح اعمال ان کے دیکھے جائیں گے، وہ جس درجے کے قابل ہوگا اس کو اس درجے میں داخل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے درجات کو یعنی اس شخص کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ تم اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہو اور اونچے درجات پہ جا سکتے ہو ابھی اگر تم کو قرآن یاد ہے، اور جتنا یاد ہے اتنا زیادہ تم اوپر جا سکتے ہو۔ مطلب اگر پورا قرآن یاد ہے تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اگر تھوڑا بھی یاد ہے تو کم سے کم کچھ تو درجہ اوپر جائے گا۔ اور دوسری بات نبی نے یہ کہا جلدی جلدی پڑھ کر نہیں، آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ، جیسے دنیا میں تم ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ مطلب یہ قرآن پڑھنے والا جس کو اجازت ہوگی اوپر جانے کی، کس طرح کا ہوگا وہ آدمی، کیسا قرآن کر یاد کرنے والا ہوگا؟ جو تجوید کے ساتھ قرآن یاد کرتا ہے اس کی بات ہے۔ یہ دوسری بات ہے اس حدیث میں، جیوں تیوں جیسے من تیسے قرآن یاد ہے اس شخص کی بات نہیں ہے، کیونکہ دوسری بات سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں جس کو قرآن یاد ہوگا صحیح ڈھنگ سے ترتیل کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوسری بات بولے گا کہ ترتیل کے ساتھ پڑھتے جاؤ جیسے تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ مطلب قرآن پڑھنا جیسے چاہیے ویسا، یہ نہیں کہ ٹانگ ہاتھ پیر توڑ کر جو پڑھتے ہیں۔ یہ سبق ہے ہم لوگوں کے لیے، کئی اسباق ہیں۔ پہلی بات کر لوں، اس کے بعد دوسری بات بھی کروں گا۔ پہلی بات، ہمیں قرآن یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال کے مطابق جو جنت ملے گی، جو درجہ ملے گا، اس سے بھی اونچا جانے کا مقام نیک اعمال نہیں بلکہ قرآن حفظ ہے تو مل جائے گا۔ اس لیے بڑی فضیلت ہے، جتنا یاد کریں اتنا اچھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم قرآن یاد کریں یا بچوں کو کرائیں، کیسے؟ تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کہتے ہی ہیں، جو حفاظ کرام ہیں ان کو پوچھیے گا باضابطہ پڑھایا جاتا ہے ترتیل کس کو کہتے ہیں، صحیح ڈھنگ سے کیسے پڑھنا چاہیے، کہاں کھینچنا چاہیے، کہاں کھینچنا نہیں چاہیے، کون سا ورڈ، کون سا شبد، کون سا حرف کیسے پڑھنا چاہیے، ویسا ترتیل کے ساتھ۔ تو ہمارے بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کیسے آدمی سے پڑھانا چاہیے؟ جس کو قرآن پڑھنے آتا ہو اچھی طرح سے، اس سے پڑھوانا چاہیے۔ یہ دیکھنے کی بات ہے، ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں اس بات کو۔ کیا مولوی صاحب آتے ہیں پڑھانے؟ ہاں چاہیے، پڑھائیے جائیے۔ کیوں؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنا لیجیے گا، 200 روپے مہینہ، ٹھیک ہے تب تو ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی کہا کہ 500 روپے لوں گا، بھائی نہیں وہ 200 روپے، ٹھیک ہے آپ آئیے۔ یہی پتہ نہیں ہم لوگوں کو کہ وہ قرآن پڑھانے والا اس کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ لازماً دیکھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے۔ وہاں جنت کی جو جنت کے درجات کو جو ہمیں اوپر اٹھانا ہے یا اوپر جانا ہے تو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے قرآن پڑھنا چاہیے ویسے پڑھنا ہے۔ تو قرآن پڑھانے کے لیے ہمارے گھر میں جو آئیں یا ہم جہاں بھیجتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، یا جس میں اسکول میں مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، وہاں دیکھیں کہ وہ قرآن صحیح سے پڑھاتا ہے یا نہیں۔ یہ کم سے کم ہم ٹیسٹ لیں، گھر میں بچے پڑھ کر آتے ہیں کہ ایسا پڑھتا ہے قرآن، وہ دیکھیں، ہم سمجھیں، اس کی سخت ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی بات ہے کہ آپ کے درجات کی بلندی کے لیے قرآن کی حفظ کے ساتھ ساتھ ترتیل بھی چاہیے، قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا ماننا بھی چاہیے۔ کچھ لوگ تو ایسے قرآن پڑھاتے ہیں کہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کبھی نہیں سدھرے گا۔ بچپن میں جیسے قرآن پڑھا دیا الٹا سیدھا، ویسے ہی اس کی اصلاح اتنی مشکل ہے، اتنا زیادہ مشکل ہے بلکہ امپاسبل تو نہیں ہے، ناممکن تو نہیں ہے، لیکن بہت مشکل ہے۔ جو قرآن زبان پہ الفاظ چڑھ گئے، بعد میں اگر غلط چڑھ گیا پہلے اور بعد میں اس کی اصلاح کرنا چاہیں گے آپ، تو بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کس سے پڑھانا چاہیے وہ بھی طے کرنا ہے آپ کو۔ جو قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا جس کو آتا ہے اس سے پڑھوانا چاہیے، اور خاص طور سے حافظ ہی صحیح ہوتے ہیں اس تعلق سے، کیونکہ شعبہ حفظ میں ہی شروع میں ناظرہ کے وقت ہی اس کو صحیح کیا جاتا ہے۔ یا ہم چھوٹے موٹے مولوی صاحب لوگ جو مکتب وغیرہ میں پڑھاتے ہیں ان کو خود قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، ایک سینٹنس، ایک آیت صحیح سے نہیں پڑھ سکتا ہے، اور اس سے آپ اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اس کی اصلاح کب ہوگی؟ اور بعد میں وہ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہم کو پتا ہے، ہم بچوں کی کلاس جب ہم کرتے تھے تو ان کی ہم کوشش کی تجوید کے ساتھ کرانے کی، اتنا مشکل ہوا بلکہ 50 بچیوں میں 1 2 4 بچے ہی کر پائے، اصلاح نہیں ہوا۔ کیوں؟ وہ بڑی محنت چاہیے، اس کے وقت چاہیے، اتنا وقت دے نہیں پاتی تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں 2 باتیں ہیں، قرآن حفظ کرنا چاہیے کیونکہ ہماری درجات کی بلندی قرآن کی حفظ پر ہے، ایک موقع ملے گا۔ دوسرا، قرآن کیسا حفظ کرنا چاہیے؟ اچھے ڈھنگ سے، ترتیل کے ساتھ، وہ پڑھ کر ویسا پڑھ کر ہمیں حفظ کرنا چاہیے، یقیناً ہمیں درجات کی بلندی